أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج سبق نمبر 2 ہے۔ پہلے سبق میں ہم نے مفردات کی مشق کی تھی کہ الف با تا ثا، اس کو مفردات کہتے ہیں۔ ان کی ادائیگی ہم نے بہتر کرنی ہے۔ ان کی ادائیگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں مخارج کا علم ہونا ضروری ہے۔ مخارج پر بھی بات ہوئی تھی کہ مخرج کہتے ہیں کہ یہ حرف کہاں سے اور کیسے نکالنا ہے۔ آج ہم سبق نمبر 2 میں پہلا مخرج پڑھیں گے، مخرج نمبر 1، جس کا نام ہے جوف دہن۔ اچھا، جوف دہن کس کو کہتے ہیں؟ منہ کا خالی حصہ۔ اس سے 3 حروف نکلتے ہیں، الف واو یا، الف واو یا۔ یہ 3 حروف ایسے ہیں کہ جو مخرج نمبر پہلے ہے کہ ان کی ادائیگی جوف دہن۔ جوف دہن سمجھ لیں کہ منہ کا جو خالی حصہ ہے اس سے یہ 3 حرف نکلتے ہیں، الف واو اور یا۔ یہ 3 حروف وہ ہیں کہ جو حروف مدہ بھی ہیں۔ کیا مطلب حروف مدہ؟ کہ ان کو ایک الف کی مقدار لمبا کرنا ہے۔ کب الف کو لمبا کب کریں گے؟ جب الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو الف کو لمبا کریں گے۔ جیسے قاف الف زبر قا، کاف الف زبر کا، جیم الف زبر جا، فا الف زبر فا۔ تو الف سے پہلے زبر آئے تو الف مدہ ہوگا، اور مدہ کا مطلب کیا ہے کہ ان کو ایک الف کی مقدار لمبا کرنا ہے۔ جیسے قاف الف زبر قا، جیم الف زبر جا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بند انگلی کو کھول لیں یا کھلی انگلی کو بند کر دیں۔ دوسرا واو، واو مدہ کب ہوتا ہے؟ واو ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے۔ جیسے قاف واو پیش قو، جیم واو پیش جو، سین واو پیش سو، یہ واو مدہ ہے۔ یہ قرآن پاک میں بہت کثرت سے آئے ہیں۔ اسی طرح تیسرا کیا ہے؟ یا ساکن۔ یا مدہ کب ہوتی ہے؟ کہ جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے۔ جیسے جیم یا زیر جی، فا یا زیر فی، لام یا زیر لی۔ تو الف سے پہلے زبر الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ۔ یہ مخرج نمبر 1 ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے ہم یاد کریں گے اور سمجھیں گے، مثالوں کے ذریعے سے بھی، اور ہم مثالیں تلاش کریں گے۔ قرآن پاک میں حروف مدہ کثرت سے آئے ہیں۔ اسی طرح مخرج نمبر 1 کے ساتھ جس طرح حروف مدہ ہیں، اسی طرح حروف لین 2 ہیں۔ یہ بھی ساتھ سمجھ لیں، حروف لین 2 ہیں، واو اور یا۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو واو لین ہوتا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہو یا لین ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہم پڑھتے ہیں لیکن نام ہمیں آج پتہ چلا کہ واو اور یا لین ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ با واو زبر باؤ، تا یا زبر تئی۔ اسی طرح جیم واو زبر جو، جیم یا زبر جئی، جو جئی۔ تو مخرج نمبر 1 جوف دہن، اس سے الف واو اور یا نکلتے ہیں۔ حروف مدہ اسی کے اندر چونکہ الف واو یا حروف مدہ ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ الف واو اور یا کم مدہ ہوتا ہے، اس کی ہم نے بات کر لی۔ اور لین، واو اور یا لین کب ہوں گے اس کو بھی ہم نے سمجھا کہ واو اور یا جب یہ دونوں ساکن ہوں، ان سے پہلے زبر ہو تو وہ یا لین اور یہ واو لین ہوگا۔ تو یہ ہمارا مخرج نمبر 1 ہوا۔ اس کی ہم مشق بھی کریں گے اور پریکٹس بھی کریں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سبق میں۔